السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس یوٹیوب چینل این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین، اور اس کے علاوہ آپ مجھے ٹک ٹاک پر بھی دیکھتے ہیں، فیس بک پر بھی دیکھتے ہیں اور انسٹاگرام پر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ یاسین صاحب انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اور لوکل مارکیٹ کے حوالے سے کیا بیانات دیتے ہیں، اور گولڈ اینڈ سلور اینڈ ڈالر اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے یا بین الاقوامی مارکیٹ کے حوالے سے کیا بیانات آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، نہ صرف اس یوٹیوب چینل پہ بلکہ ٹک ٹاک پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہیں اور انسٹاگرام پر بھی آپ مجھے چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو واٹس ایپ پلیٹ فارم ہے، اگر مجھے واٹس ایپ پہ آپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا میسج کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو جو ڈفرینٹ میرا ایک ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فارم ہے جو کہ واٹس ایپ براڈ کاسٹ پلیٹ فارم ہے، اس میں بھی آپ کو میں جوائن کر سکتا ہوں، آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں، تاکہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی مارکیٹ کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہیں، جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جس کے بالواسطہ یا بلا واسطہ بازاروں پہ بہت زیادہ اس اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ آپ کو فریکوینسی کے ساتھ جو ہے وہ موصول ہوتے رہیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے آپ اپنا میسج سینڈ کر سکتے ہیں۔ میری تمام ڈیٹیل واٹس ایپ نمبر اس پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج اس مہینے کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، 8 جولائی ہے، اور جو جولائی کا مہینہ اسٹارٹ ہوا ہے، ظاہر ہے یہ سیکنڈ ہاف کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی تھرڈ کوارٹر کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں آپ کے ساتھ میں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، لیکن آج چونکہ منڈے ہے اور پہلا دن ہے اس ہفتے کا، اور اس میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ بدستور ہائر نوٹس پہ چل رہی ہیں، جس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ امریکہ کی جو S&P اور نیسڈیک ہیں یہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر چلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں کہیں بھی گراوٹ کا یا کوئی ڈاؤن فال ہونے کی ہمارے پاس خبر موجود نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہمارے پاس یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے رہے گا کہ جمعرات اور جمعے کو ہمارے پاس ون آف دا بگیسٹ رپورٹ یعنی امریکہ کی افراط زر کے حوالے سے کنزیومر پرائس انڈیکس اور جمعے کو پروڈیوسر پرائس انڈیکس کے نمبر شائع کیے جائیں گے، جو کہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس ہفتے جو آج سے دن شروع ہوا ہے، منڈے شروع ہوا ہے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تک مارکیٹیں جو ہے رینج باؤنڈ سچویشن میں رہیں گی، اور ظاہر ہے کہ جو CPI اور PPI کے نمبرز ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس پہ مارکیٹ میں پوری ہر طرف جو انویسٹر ہیں، سرمایہ کار ہیں، وہ اس نمبرز کو جو ہے بڑے کلوزلی واچ کرتے ہیں اور اس کے منتظر رہتے ہیں کہ بھائی کیا نمبرز آئیں گے اور اس نمبر کے شائع ہونے کے بعد بازاروں میں کیا کچھ ہوگا۔ تو بہرحال اس وجہ سے آج ہمارے پاس جو اب تک کی جو رپورٹ ہے اس میں جو پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو جو بائیڈن کے حوالے سے بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ مسٹر جو بائیڈن جو کہ ٹرمپ کے سامنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں نومبر میں جو الیکشن ہو گیا امریکہ میں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ 81 ایئرس آف ایج کے جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں، جو کہ نامینی بھی ہیں نئے پریزیڈنٹ بننے کے حوالے سے، تو وہ ایک ان کی جو ایک باڈی لینگویج ہے، ان کی جو صحت ہے، ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ کافی ڈسٹرب دکھائی دے رہا ہے۔ پچھلے دنوں یعنی 30 جون کو جو ڈیبیٹ ہوئی تھی ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان، اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں نگیٹو ہو رہی ہیں کہ جناب جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ کھڑے کھڑے سو گئے اور وہ دائیں کی جگہ بائیں چلے جاتے ہیں، تو ان کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے۔ تو اس حوالے سے جو ڈزنی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو فائنینس نہیں کریں گے جب تک جو بائیڈن صاحب ہٹ نہیں جاتے اور ان کی جگہ کوئی دوسرا بندہ نہیں آ جاتا پریزیڈنٹ کے نامینیشن کے لیے۔ تو یہ بڑا نگیٹو کمنٹس ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آج خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے امریکہ میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں ان کی یہاں چھٹی چل رہی تھی، ریسس تھا، ہالیڈے موڈ میں چل رہے تھے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ میں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے ان کا جو سیشن ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا، اور اس سیشن میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ باتیں ہوں گی وہ مسٹر جو بائیڈن کے حوالے سے ہوں گی کہ جو بائیڈن صاحب کو ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے، ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کافی ڈسٹربنگ دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن پچھلے ہفتے بڑا زور و شور سے دوبارہ ایک پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی جو بائیڈن صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم 100% فٹ اور میں ٹرمپ کو ہرا دوں گا۔ تو اس قسم کی جو باتیں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو ڈزنی کی طرف سے جو کمنٹس آئے ہیں، یا پھر ہاؤس اور سینٹ میں جو آج سے اجلاس ہوگا جس پہ یہ بحث چھڑے گی کیا جو بائیڈن کو ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے، تو بڑا یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر رہے گا۔
اسی طریقے سے اس ہفتے نیٹو کی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر جو بائیڈن صاحب نے نیٹو ممبرز کو بلایا ہوا ہے، وہ پریس کانفرنس ہوگی، اس میں بھی چیک کرنا پڑے گا کہ جو ان کی جو باڈی لینگویج ہے، ان کا جو مینٹل ہیلتھ ہے، وہ کیا آیا وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ شپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو یہ بڑا کوشچن مارک آ رہا ہے۔ لیکن اس کا کوئی پازیٹیو نگیٹو ایفیکٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں نہیں پڑ رہا ہے کہ جو بائیڈن صاحب کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ مارکیٹیں جو ہے ڈاؤن فال کا شکار ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو اسٹاک انڈیسیز ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں کو بناتی ہیں، توڑتی ہیں اور پھر نئے ریکارڈ بنا دیتی ہیں، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا تھا کہ امریکہ میں جو انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی جو بازگشت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اسی حوالے سے جو جمعرات کو اور جمعے کو جو نمبرز آئیں گے، سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس اور پی پی آئی کے پروڈیوسر پرائس انڈیکس ہے، جو کہ افراط زر اور مہنگائی کی شرح کو ناپنے کے بیرومیٹرز ہوتے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا کیا امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ ہونے کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا۔ بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ جو سیکنڈ خبر ہمارے پاس جو چل رہی ہے وہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ میں الیکشن کا سیزن چل رہا ہے اور تقریباً الیکشن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن یہ بھی پازیٹیو امپیکٹ لیو کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ پہ، کیونکہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کہیں کوئی لڑائی جھگڑا یا بہت زیادہ کوئی ایسے حالات دکھائی نہیں دیے جس کو ہم کہیں کہ اس کے ان بیسس پہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے ڈاؤن فال کا شکار ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہو رہا۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کی مارکیٹیں بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوئی تھی لیکن پلس کی طرف آئیں، اور پورے ایشیا اور آپ کے ایشیا بھی تھوڑا سا بہتر ہے، اور پھر یورپین مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی جو مارکیٹیں ہیں وہ اپنے ہائر نوٹس پہ ہی کیا ہائر نوٹس پہ جاتی چلتی چلی جا رہی ہیں اور ہائی پہ ہائی بنا رہی ہیں، تو بڑا یہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس ڈفرینٹ جو نیوز آ رہی ہے خاص طور پہ امریکہ کی جو بڑی بڑی ڈیو وہیکل کمپنیز ہیں اس حوالے سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ خاص طور پہ آپ کے جو انویڈیا ہے، ایپل ہے، فیس بک ہے، امیزون ہے، الفابیٹ، گوگل، یہ ساری کمپنیز کے جب ہم جا کے شیئرز دیکھتے ہیں تو یہ تاریخی بلندیوں کی جانب جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک میں ڈاؤن فال کا شکار وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج جو منڈے کا دن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح ارلی مارننگ جب مارکیٹیں کھلی تو اس میں اسٹاکس تو بدستور ہائر نوٹس پہ رہے، لیکن گولڈ اینڈ سلور کی مارکیٹیں تھوڑی سی نسبتاً ڈاؤن سائڈ پر آئیں۔ اچھا، ڈاؤن سائڈ پہ سرٹین پیریڈ آف ٹائم پر نیچے آئی ہیں، 2400 کا اس نے ہائی کر دیا تھا فرائیڈے کو گولڈ نے پر آؤنس کے حساب سے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2376 تک مارکیٹ آ گئی۔ اس کے نیچے آنے کی وجہ جو 2-3 بتائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یورپ میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ پیسفلی ہو گئے، اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ سونے کی نیچے کی طرف آئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی فلسطین اور حماس کے درمیان کوئی پیکٹ ہونے والا ہے، قطر میں کانفرنس ہونے والی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو ہے معاملات طے پا جائیں گے، تو اس وجہ سے بھی سونے کی قیمتوں میں تھوڑی سی گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ امریکہ میں جو شرح سود کم کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ امریکی شرح سود میں کمی کے امکانات کے باعث ڈالر میں کمی ہو رہی ہے۔ اچھا، ڈالر مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کے اگینسٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے یا آپ کا یورو کی جو مارکیٹ ہے وہ ہائر نوٹس پہ چلتی چلی جا رہی ہیں اور ملٹی منتھس کا ہائی کیا ہوا ہے۔ صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جناب امریکہ سونر اور لیٹر اس آدھے سال میں اپنے 2 بار انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرے گا۔ اچھا، اب اس کٹ کی جو اسپیکولیشن ہے، اس کٹ کی اسپیکولیشن میں سونے چاندی میں بھی تیزی آئی ہے، اور اس کے علاوہ کرنسی مارکیٹ بھی ہائر نوٹس پر ہے۔ خاص طور پہ آپ یورو اور اسٹرلنگ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ ملٹی منتھس کے ہائر نوٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کو ہمیں بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا۔ اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ اس ہفتے ہمارے پاس جو خبر رہے گی وہ ہے بروز جمعرات اور جمعہ، جس میں سی پی آئی اور پی پی آئی کی رپورٹ شائع ہوں گی، اور اس کے ساتھ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو خبریں چل رہی ہیں، خاص طور پہ سر فہرست جو ہے وہ انویڈیا ہے۔ انویڈیا نے پوری دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز تھی، ایون الفابیٹ، گوگل، ایپل، امیزون، ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس انویڈیا جو کہ گرافک پروسیسنگ یونٹ بنانے والی ایک دنیا کی ون آف دا بگیسٹ کمپنی بن چکی ہے، یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے شیئرز کی قیمتوں میں کہیں بھی گراوٹ نہیں آ رہی ہے۔
اچھا، اس سے پہلے بھی میں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کر چکا ہوں کہ سونے کی قیمتیں جو ہے وہ ہائر نوٹس پہ رہیں گی. مارکیٹ میں $10-15 ڈاؤن سائڈ پر آتا ہے تو اس کو ہم یہ گراوٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیے دو وجوہات جو ہے وہ سامنے بہت آ رہی ہیں. ایک تو امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں تیزی برقرار رہے گی، اور دوسری بات جو میں نے آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ یہ کہی کہ یہ الفابیٹ، گوگل، امیزون، ایپل، انویڈیا، فیس بک، نیٹ فلکس، مائکروسافٹ، یہ وہ دیو کل کمپنیز ہیں جو کہ آئی ٹی انڈسٹری یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت زیادہ جانی مانی جاتی ہیں، یا ایون اس کے علاوہ جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے حوالے سے بھی یہ کمپنیاں جو ہے بہت آگے نکل چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ٹیسلا جو الیکٹرک ویکلس ہیں، ان تمام کمپنیز کا جو میں آپ سے نام لے رہا ہوں، ان میں گولڈ اینڈ سلور، پیلیڈیم، پلاٹینم کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا کہ سونے کی جو استعمال ہے، سونے کی جو انویسٹمنٹ ہے، وہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کو سیف ہیون کے طور پہ لوگ خرید رہے ہیں، یا انڈیا، پاکستان، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش میں جو ہے سونا ایک خواتین کی جولری آئٹم ہے، وہ اس کو خریدتی ہیں. یہ بالکل اب آبسلیٹ بات ہو چکی ہے، کیونکہ اب سونے اور چاندی چونکہ ایک کیٹلک کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، کنڈکٹر بھی ہے. اس وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو گیجٹس ہیں، جو موبائل ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرس ہیں، اس میں سونے چاندی کا استعمال وافر مقدار میں ہونے لگا ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سونا اور چاندی جو ہے ایک انڈسٹریل آئٹم بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمتوں میں تیزی مستقل برقرار ہے. تو بہرحال اس کو مزید دیکھتے ہیں، اور جاتے ہوئے آپ تمام لوگوں سے میری گزارش یہی رہتی ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہی آپ سمجھیے کہ یہ جو ہفتہ ہمارے پاس ہے، جس میں جمعرات اور جمعے کو جو رپورٹ آئے گی، دیٹ ول بی ویری ویری امپورٹنٹ، اور اس پہ پوری دنیا کی نظریں جو ہے سامنے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی تھوڑی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. پاکستان کی اسٹاک، کراچی اسٹاک ایکسچینج 80,000 کے بیریئر کو بریک کر کے جو ہے ہائر نوٹس پہ چلتا چلا جا رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹیں اسی طریقے سے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کریں، ہائر نوٹس پہ جائیں. لیکن پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم، ایک ڈسٹرب پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو کانفیڈنس لیول ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بہت ڈاؤن ہوا ہے. تو اس کو بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمتیں نیچے اسی وقت آ سکتی ہیں جب ہم بی پاکستانی اور بائی پاکستانی کی پالیسی کو اڈاپٹ کریں، اور ہم ہر چیز پاکستان کی کھائیں. ہمیں باہر کی بیلجیم کی چاکلیٹس کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے کتے بلو کو باہر کا کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم اپنے 10-15 روپے کے بازار سے چھیچڑے لے کر اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے فارن کرنسی ریزروز کو بڑھا سکتے ہیں. ہم اپنے پاکستانی جو روپیہ ہے اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ریلائے کریں اپنی ہی پروڈکٹ پہ، رادر دین کہ ہم باہر کی چیزوں کو خرید رہے ہیں. تو یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. جاتے ہوئے یہی گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. خدا حافظ. یاسین.